उसके फ़ौरन ही बाद इस मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हसनैन बाखरी साहब क़िबला। जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मोमिनीन से मुल्तमिस हूँ कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होने जा रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. अब मैं गुज़ार हूँ मशहूर मारूफ सोस खान जनाब शकील नायाब साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इस्मत व तहारत में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्ल।
صلوات بھیجیں محمد والے ایک صلوات اور بھیجیں پر محمد والے جناب نشان حیدر رضوی صاحب کا ایک مسئلہ اور دو شعر ہمارے سامنے ایک صلوات اور بھیجیں پر محمد والے راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں معجزہ ہے تیرا خطبہ سر دربار یزید ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں راہبر سید قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں راہبر سید صلوات بھیجیں پر محمد جناب نیئر سرسوی صاحب کا ایک مسئلہ اور دو شعر ہمیں ایک صلوات اور بھیجیں پر محمد والے یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے
گلے پتے ہو اور مسکرا دیا جائے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. خدا نے سونپ دی مرضی علی کے سونے پر تو اب حسین کو سجدے پہ کیا دیا جائے. مگر یہ اہل وفا راستہ نہ لیں گے. آپ ہماری طرف متوجہ رہیے. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے. مگر یہ اہل وفا راستہ نہ لیں گے. چراغ جلتا رہے یا بجھا دیا جائے. جناب ظفر اعظمی صاحب کی منقبت. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث کساں اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. گر چاہتے ہو فاطمہ بہشت سے گر چاہتے ہو فاطمہ بہشت سے گھر میں بچھا دو فرش عزاں اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں.
مالے خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مالے خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، غم کا علاج لبیک یا حسین، لبیک یا غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے، میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں، کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، میں نے تو یا علی کہا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری،
مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری، پوچھا کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے، ہائے ہائے شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے، ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے، ہائے ہائے سر پبانوں کے وارث نہیں ہیں، مر گئے سب، جس کا جی چاہے آ کر ستائے، ہائے ہائے بیویوں میں تلا تم ہے برپا، بادشاہ کے جب لعینوں نے خیمے جلائے، ہائے ہائے مانگ میں برد و صندل کے بدلے خاک صحرا، کوئی رنڈ سالا لا کر پنائے، ہائے ہائے صغرا کہتی تھی ام البنی سے، دیکھو دادی میرے پردیسی واپس نہ آئے، ہائے ہائے
جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب شکیل و نایاب صاحب جو بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ خدمت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات 4 مصروں کے ذریعے مولانا موصوف کو دعوت سخن دوں کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ اور کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا۔ کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پرفیض بیان سے مومنین کو محظوظ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا موصوف کا استقبال فرمائیں۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم سید مختار احسن ابن مرحوم سید منظور احسن اور مرحوم سید ارشد احسن ابن مرحوم سید مختار احسن صاحبان کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 85. اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. یہ قرآن کا ایک اعلان ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے پیغامات ہیں. اصالہ ثواب کی غرض سے کچھ باتیں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں
اولاً جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اولاً یہ بھی ایک باپ بیٹے کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ایک ساتھ، اور بالخصوص مختار احسن صاحب بھی ایک مرد مومن اور ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت، بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، اور یہ بھی اس خانوادے کے لیے ایک سانحہ یہ بھی رہا کہ ایک نوجوان کی بھی موت تھی، اور اس امتحانات سے بھی سب گزرے۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اس وقت کی یہ جو مجلس ہے، تذکرہ ہے، اللہ اس کو ان کی مغفرت اور درجات میں بلندی کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ابتداً مناسبت کے مد نظر، چونکہ میں نے اسلام کا تذکرہ کیا ہے، تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ رہی ہے کہ اسلام کو بنام اسلام بہت نقصان پہنچایا گیا اور پہنچایا جا رہا ہے اور پہنچایا جاتا رہے گا۔ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے سلسلے میں پہچانیں، غور کریں، توجہ دیں، تاکہ جو دنیا میں آج بنام اسلام دہشت گردی اور بنام اسلام جو فتنہ و فساد اور برائیاں پھیل رہی ہیں، اور بسا اوقات ہم میں سے بعض نادان افراد ان دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بعض افراد اس طرح کے عناصر کو فتنہ پھیلانے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں، ان افراد کو ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے بارے میں غور و فکر کریں، اس لیے کہ صرف اسلام کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا سمجھنا ضروری ہے، اور اس سمجھنے کے لیے یہ بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کو ذریعہ بنا کر دشمن اپنے مشن میں اور مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اس کا ایک نمونہ اور ثبوت ابھی کل کا جو واقعہ ہے، کل شب کا، اکثر افراد اس وقت مطلع ہوں گے اور آگاہ ہیں کہ ایران میں شہر شیراز میں ایک روضہ ہے شاہ چراغ کا، وہاں نماز کی حالت میں، نماز مغربین ہو رہی تھی، اور نماز کے حالت میں ایک یہی تکفیری اور سلفی اور وہابی جو آج اسلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنی ہے، اس کے افراد کی طرف سے اور عناصر کی طرف سے، جو داعش کے نام سے اور ISIS کے نام سے آج ایک فتنہ کھڑا کیا گیا اس زمانے کا، ان کے افراد کے ذریعے سے حالت نماز میں تقریباً 15 نمازی شہید ہوئے، اور تقریباً 20 کے قریب مومنین زخمی ہوئے، اور یہ خود اس طرح کے واقعات قابل مذمت ہیں اور مذمت ہونا چاہیے، اور اس طریقے کے کردار اور اس طریقے کے افراد کے بارے میں یہ بھی ایک احساس رہے کہ صرف مذمت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ غور بھی کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات کس طریقے سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جو اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے، کسی اور دین کے نام پر فتنہ پھیلایا جائے تو وہ اتنا قابل تعجب نہیں ہوتا ہے جتنا فتنہ اسلام کے نام پر پھیلایا جا رہا ہو۔ اور اسلام کی قسمت عجیب و غریب یہ بھی رہی ہے کہ جس اسلام نے اپنے نام ہی سے دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہا تھا، اسی دہشت گردی کو اسلام کی قسمت بنانے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہے کہ قابل افسوس ہے کہ یہ ISIS کے نام سے اور وہابیت و سلفیت و تکفیریت، ان سب عجیب و غریب ناموں سے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا گیا، ورنہ جو اسلام یہ اجازت نہ دے رہا ہو کہ تمہیں کسی بھی ایک نفس کو بغیر خطا کے قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی ایک نفس کو قتل کر دے، قتل الناس جمیعا، یہ اعلان ہے کہ پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ جب ایک قتل بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، تو جو پوری انسانیت کا قاتل ہو جائے تو کتنا بڑا جرم ہوگا۔ ہم اسی سے پہچانیں کہ جہاں پر اسلام میں قتل اور اسلام میں کسی کو مار دینا اور نقصان پہنچا دینا اتنا بدترین عیب ہے، اور وہاں اسی اسلام کے نام پر اور اسلام کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کر کلمہ شہادتین پڑھ کر یہ کام انجام دیا رہا، اور اس سے بڑھ کر قابل افسوس کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو میں نے ایک بات کہی ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سبھی وابستہ ہیں، یہ کل واقعہ ہوا ہے، لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ایران میں فتنہ و فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ وہ ایک بہانہ ہے حجاب و پردہ، اور بہانہ ہے ایک عورت کا قتل ہو جانا، اور بہانہ ہے یہ سارے، اصل مقصد ہی ہے کہ کیسے جو حقیقی اسلام آگے بڑھ رہا ہے اسے روکا جائے۔ یعنی یقین رکھیے جو حقیقی اسلام آگے بڑھ رہا ہے اسے کیسے روکا جائے۔ اہل بیت دشمنی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ یہی اسلام کو پہنچانے والے ہیں۔
اہل بیت دشمنی کا راز یہ تھا کہ یہی اسلام کو دنیا میں پیش کرنے والے ہیں۔ امیر مومنین سے دشمنی کا سبب یہ تھا کہ علی رہیں گے تو حقیقی اسلام باقی رہے گا۔ علی ابن ابی طالب سے دشمنی کا سبب یہ تھا کہ علی رہیں گے تو اللہ کا دین باقی رہے گا۔ امام حسین سے دشمنی کا سبب یہ تھا کہ حسین ہے تو اسلام ہے۔ اپنے طور پر سوچا کہ ہم انہیں ختم کر کے اپنا مزاج والا اسلام بنا لیں گے، ہم جیسا اسلام چاہتے ہیں وہ بنا لیں گے، ہمارا جو مزاج کہتا ہے اس اعتبار سے اسلام بنا لیں گے۔ لہٰذا اہل بیت کی مخالفتیں ہوئی ہیں اور اہل بیت کو قتل کیا گیا ہے اور اہل بیت کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں، اور وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ یعنی آج بھی در حقیقت اسی اسلام سے دنیا کو بیر ہے، اسی اسلام سے دنیا کو نفرت ہے، اسی اسلام کو دنیا، چونکہ جو حقیقی اسلام ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، ایک اسلام کا نام رکھ دینا اور ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل غور تاریخ ہے کہ صرف نام اسلام یہ کافی نہیں ہے، صرف اسلام کا ٹائٹل کافی نہیں ہے، صرف اسلام کا عنوان کافی نہیں ہے، صرف اسلام کا لیول لگا لینا کافی نہیں ہے۔ اسلام کا حقیقت اسلام کو پہچاننا، قرآن نے ہرگز نہیں کہا ہے کہ نام اسلام کامیابی دلائے گا، نام اسلام تمہیں نجات دلا دے گا، نہیں، پہلے اس حقیقت اسلام کو سمجھو، اس اسلام کے مزاج کو سمجھو، اس اسلام کی تعلیمات کو سمجھو۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یزید جیسے فاسق و فاجر بھی اگر دعویٰ اسلام کر رہے ہوں تو ایسے اسلام کے، ایسے افراد کے اسلام سے نہیں دھوکہ کھایا جا سکتا ہے۔ لہذا ہر زمانے میں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ اگر دعویٰ اسلام ہے تو حقیقی اسلام ہے یا نہیں ہے، اور پھر جب اتنا مسلم ہے کہ حقیقی اسلام کبھی بھی دنیا کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے، جہاں جہاں حقیقی اسلام کی بات ہوگی وہاں وہاں باطل طاقتیں سامنے آئیں گی۔ اور یہ بھی مطمئن رہیے کہ جب تک وہ پردہ غیب میں رہنے والا وارث اسلام نہ آ جائے گا، یہ فتنہ و فساد پھیلتے رہیں گے، یعنی یہ عناصر کوشش کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحیح بات کا اور حق بات کا ہضم کر لینا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہ توقع کریں کہ آج دنیا اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لے اور اسلام کی اچھائیوں کو تسلیم کر لے اور اسلام کے آگے سر تسلیم کو خم کر دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب رسول کریم کے زمانے میں سب نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے تو آج کے زمانے میں توقع نہیں ہو سکتی ہے کہ ہر ایک اسلام کو قبول کر لے۔ اور پھر جب رسول کریم جیسی ذات گرامی کے سامنے بدترین منافق سامنے آئے ہیں تو یہ بھی یقین رکھیے کہ ہر زمانے میں ایسے منافق سامنے آتے رہیں گے جو نام تو زبان سے اسلام کا لے رہے ہوں گے لیکن اسلام ہی کے نام پر اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں گی۔ لیکن ایسے میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف صحیح اسلام کو سمجھیں، صحیح اسلام کو پہنچائیں، اور دوسری طرف ایسے دشمنان اسلام کو موقع نہ دیں اسلام کو نقصان پہنچانے کا۔ اور یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ابھی جو ایران میں واقعات تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں، یہ بعض ایسے ناعاقبت اندیش اور بعض بظاہر ایسے ناسمجھ افراد کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں کل شب جیسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ آدمی بظاہر مخالفت کے لیے کھڑا تو ہو جاتا ہے، بظاہر آدمی اپنے مزاج کو سامنے لانے کے لیے ہنگامے تو مچاتا ہے، بعض لوگ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہو جائے اس کے لیے فتنہ و فساد تو برپا کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی کے کاموں کو کبھی کبھی دشمن ذریعہ بنا لیتا ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اس کو سامنے کر دو ایک اور صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ایک قابل غور ہے۔ قرآن کی جو آیت تھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں۔ دوسری ایک آیت جو معمولاً ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ بھی سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ہے، إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اختلافات تو لوگ کرتے رہیں گے لیکن انہی راستے سے نکل کر ہمیں اس صحیح اسلام کو پہچاننا ہے۔ اور اسی لیے اس اسلام کو پہچاننے کے لیے جو ایک منزل آتی ہے کہ جس کو قرآن نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گیا ہے۔
اور پھر فلا تخشوہم واخشون، دیکھو اس سے نہ ڈرو بلکہ ہم سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اس لیے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم اس اسلام سے تم سے راضی ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ ہی کا دین اسلام ہے اور اسی اسلام کو اللہ قبول کرنے والا، تو آج یہ جو بنام اسلام بہت سے فتنے اور بہت سے ہنگامے اور ظلم و بربریت اور دہشت گردی کے جو نمونے سامنے آتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں قابل غور یہ ہے کہ صرف اسلام کا نام کافی نہیں ہے، یعنی صرف اسلام کو پیش کر دینا، اسلام کا دعویٰ کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ صحیح ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، لیکن کیا سوال ہے کہ یزید جیسے افراد کے اسلام کو اللہ قبول کرے گا، یا آج کے دہشت گردوں سے اللہ اسلام کو قبول کرے گا، یا آج آل سعود سے اللہ اسلام کو قبول کرے گا؟ نہیں، اگر اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے تو یہ بھی تو پہچانا کون سا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور پھر اتنا مسلم ہے کہ رسول کریم جو اسلام دنیا میں پیش کر کے گئے ہیں، ایسا اسلام پیش کر کے نہیں گئے ہیں جو اسلام ہمیں آ کر فرقوں میں تقسیم کر رہا ہو، وہ اسلام بتا کر نہیں گئے ہیں جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے دور کر رہا ہو۔ پیغمبر اکرم وہ راستہ بتا کر نہیں گئے ہیں کہ جس راستے میں 73 راستے دکھائی دے رہے ہو۔ پیغمبر اکرم اگر ایک دین بتا کر گئے ہیں تو ایک ہی راستہ بتا کر گئے ہیں۔ اگر نبی کریم نے ایک دین کا پیغام دیا ہے تو پھر ایک ہی راستے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہی اعلان کیا ہے ایک ہی راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں حق تک پہنچانے والا ہے، ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچانے والا ہے۔ تو پھر یہ بنام اسلام بہت سے فرقوں کا وجود میں آ جانا، یہ بنام اسلام بہت سے فرقوں کا ظاہر ہو جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اتنے اسلام نہیں بتائے تھے، نبی نے تو صرف ایک ہی اسلام بتایا ہے۔ یہ آج مختلف اسلاموں کا سامنے آنا یہ ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے پہچاننا، انہی دعویٰ اسلام کرنے والوں میں پہچانو کہ حقیقی اسلام کون ہے اور کہاں پر دعویٰ اسلام خالی پایا جاتا ہے، یعنی انہی دعویٰ اسلام کرنے والوں میں۔ اور اس کا ایک پہلو جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ جہاں پر حقیقی اسلام ہے، حقیقی اسلام تو وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر مکمل اسلام سامنے آ رہا ہو، یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کیا سمجھ میں آیا ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اسلام کہاں پر ہے۔ اور یہ جملہ کہہ دینا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، صاف صاف ہے کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گیا ہے۔ ہم اگر نبی کریم کی پوری 23 سالہ تبلیغی زندگی کو دیکھیں، تقریباً پیغمبر اکرم نے مکمل اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پیغمبر اکرم شرک کے مقابلے میں جو پیغام توحید ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد جو زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہی ہے، زبان سے محمد رسول اللہ بھی کہہ رہی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کو بھی انجام دے رہی ہے، روزے کے احکامات پہنچ چکے ہیں، خمس و زکوٰۃ کے احکامات پہنچ چکے ہیں، نبی کریم تقریباً پورا اسلام پہنچا چکے ہیں۔ لیکن قرآن میں کوئی آیت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ قرآن کہہ رہا ہو کہ آج کفار مایوس ہو گئے ہیں۔ یعنی نبی نے 23 سالہ تبلیغی زندگی میں اسلام کے ہر حکم کو پہنچایا ہے، اسلام کے ہر پیغام کو پہنچایا ہے، اصول دین کا بھی اعلان کر دیا ہے، فروع دین کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ نبی دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن کوئی آیت اب تک نہیں آئی ہے کہ آج کفار مایوس ہوا ہے۔ ایک ہی موقع ہے کہ جہاں پر آ کر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کفار تم سے مایوس ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے نمازیں بھی موجود ہیں، روزے بھی موجود ہیں، حج و زکوٰۃ بھی موجود ہے، بظاہر مکمل اسلام موجود ہے، تب بھی نہ تو کفار کی مایوسی کا اعلان ہوا ہے اور نہ تو کفار اسلام کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے۔ اگر کہیں پر اسلام کے تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے اور کفار کی مایوسی کا اعلان ہو رہا ہے تو ہمیں بھی پہچاننا وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں پر آ کر کفار مایوس بھی ہوتا ہے، اور وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں پر اسلام کی تکمیل ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ گویا جب تک ہم اس منزل پر نہ آ جائیں نہ تو اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اسلام کے پیروکار بن سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اگر ہم اس اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل قبول اسلام ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ بھی جملہ ہے کہ اسی اسلام سے اللہ راضی ہے۔ اس کا مطلب اللہ ہر اسلام سے بھی راضی نہیں ہے۔
اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ صرف اسلام کو قبول کرے گا، تو ایک منزل پر آ کر کہہ دیا کہ ہم ہر اسلام سے راضی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی ہمارے پاس اسلام لے کر آ رہا ہوگا ہم اسی اسلام سے راضی ہو جائیں گے۔ آؤ پہچانو کس اسلام سے اللہ راضی ہے۔ صرف اسلام اسلام کہہ دینا اور ہوتا ہے، اور اسلام کو کون ہمیں بتائے گا اس کے دروازے تک آ جانا اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ صحیح اسلام پہنچانے والا اور بتانے والا کون ہے۔ اب ظاہر سی بات آپ کے سامنے ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس سے پہلے سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، مکمل آیت یہیں سے ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفار تمہارے اس دین اسلام سے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے مایوس ہوا ہے۔ اور وہ موقع ہے کہ جب غدیر میں نبی کریم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ یعنی جس منزل پر آ کر مولا متقیان کی غدیر میں نبی کریم نے ولایت کا اعلان کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے مسلسل ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد کیا ہے۔ مولا سے مراد کچھ بھی ہو، کم از کم اتنا ثابت ہے کہ اسی ولایت کے اعلان پر دین بھی مکمل ہوا ہے، اور اسی اسلام سے کفار بھی مایوس ہوئے ہیں، اور اسی اسلام سے اللہ راضی بھی ہے۔ یعنی اگر یہی آیت ہمارے سامنے ہو تو پھر اب جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر مولا کا مطلب کیا ہے۔ جو بھی مولا کا مطلب ہو، اتنا تو ثابت ہے کہ جہاں پر ولایت علی ہوتی ہے اسی اسلام سے کفار مایوس ہوتا ہے۔ تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ علی کو چھوڑ کر جو اسلام لیا جاتا ہے، نہ تو اس سے کفار مایوس ہوتا ہے اور نہ اللہ اس سے راضی ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اسی لیے ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے لوگ یہاں پر ایک پہلو اور جو ہمارے یہاں فضائل کا ایک رخ ہے، لیکن یہ قابل توجہ ہے کہ امام علی کے لیے ایک فضیلت کا عنوان ہے کہ امام علی وجہ اللہ ہے، یعنی امام علی وجہ اللہ ہے۔ اس سے ظاہر سی بات ہمارے یہاں کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہے وہ امام علی نہیں، ہرگز۔ اللہ جسم جسمانیات سے منزہ ہے، اللہ کے ہاں جسم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس اللہ کے چہرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن یہاں وجہ اللہ کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے، یعنی انسان کو پہچانوایا اس کے چہرے سے جاتا ہے۔ ہم کسی کو بھی پہچانتے ہیں تو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں۔ در حقیقت انسان کا چہرہ اس کی شناخت کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اب یہ وجہ اللہ کا ایک مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے دین تک پہنچنا ہے تو پہلی چیز ہے کہ اس کا حقیقی چہرہ تو علی ابن ابی طالب ہے، اور گویا تم نے جب علی کو پہچانا تبھی دین اسلام کو پہچان سکتے ہو، یعنی جب علی ابن ابی طالب کو پہچانو گے تبھی اس دین اسلام کو پہچان سکتے ہو۔ اور اگر مولا کائنات پر آ کر دین مکمل ہوا ہے اور پھر اس دین سے کفار مایوس، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، علی ابن ابی طالب کے گویا ولایت علی امیر المومنین کے بعد کفار کی مایوسی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب اگر امام علی کی ولایت کے اوپر آ کر کفار مایوس ہوئے ہیں اور یہی دین مکمل ہوا ہے اور اس سے پہلے دین مکمل نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو ولایت امام علی پر مکمل ہوا ہے، یعنی ہمارے پاس وہ دین ہے جس کی تکمیل خود قرآن کریم کے اعلان کے مطابق امیر المومنین کی ولایت کے اوپر ہوئی، اور پھر اس ولایت کا مطلب ہے کہ یہاں پر مکمل دین ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں جب قرآن نے کہا ہے کہ اس اسلام سے اللہ راضی ہے، جس اسلام کی تکمیل کا قرآن نے کہا ہے کہ یہاں پر دین مکمل ہے، اب اس کے مقابلے میں جو لوگ دعویٰ اسلام کرنے والے تھے، اس کے مقابلے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اسلام کا انکار کیا ہے، اسلام کے منکر ہو گئے۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ رہے ہیں، حتیٰ ان 73 فرقوں میں ہر ایک دعوے دار ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ وہ اسلام جو غدیر میں مکمل ہوا ہے اور وہ اسلام جس کے دوسروں نے دعویٰ کیا ہے لیکن اللہ اس اسلام کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ یعنی ایک قابل غور چیز ہے کہ ایک غدیر میں اسلام مکمل ہوا اور اس کے مقابلے میں ابر اسلام ہے،
بہت سی چیزوں میں ایک قابل غور چیز جو فرق ہے اس اسلام میں اور دوسرے اسلام میں، غدیری اسلام کا مطلب ہی ہے کہ ولایت علی کے مان لینے کا مطلب خالی زبان سے علی ولی اللہ کہہ دینا نہیں ہے۔ غدیری اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہمارے مولا علی ہیں۔ ولایت علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ہم امام علی کو ان کی ولایت کے مبارکباد دے دیں، اس لیے کہ اگر یہ سارے کام انسان کو مکمل اسلام تک لے کر آ رہے ہوں اور اسلام کو علی والا بنا رہے ہوں تو کم از کم 1.25 لاکھ کا مجمع جو غدیر میں موجود تھا سب مولائی بھی بن جائے گا اور سب اسلام کے پیروکار بھی بن جائیں گے۔ لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں سب کے پاس مکمل اسلام نہیں تھا، اور اگر مکمل اسلام ہوتا تو پھر قرآن کریم میں سورہ منافقون نہ ہوتا ہے۔ جب قرآن کریم کا سورہ منافقون دلیل ہے کہ پیغمبر کے اس بزم میں سب مسلمان نہیں تھے، یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ سب مسلمان نہیں تھے، تو اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں سب مکمل اسلام والے نہیں تھے۔ تو اگر مکمل اسلام والے نہیں تھے تو اتنا تو ثابت ہے کہ صرف زبان سے علی ولی اللہ کہہ دینا، چونکہ اس مجمع میں ہر ایک نے کہا تھا بخن بخن لکا ابن ابی طالب اسمحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، یعنی یہ جملہ سب نے کہا ہے زبان سے کہ آپ ہمارے اور ہر مومن کے مولا ہو گئے، جس کو ہم لوگ آج کے زبان میں کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ یعنی غدیر میں ہر ایک نے کہا تھا علی ہمارے مولا ہیں، یعنی علی ولی اللہ کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ مولا علی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر سب نے بیعت کی، تو اس کا مطلب خالی بیعت کر دینے سے بھی کوئی مکمل اسلام والا نہیں ہو جاتا ہے، اور صرف زبان سے علی کی ولایت کا اقرار کر دینے سے بھی کوئی مکمل اسلام والا نہیں ہو جاتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس غدیر کے بعد وہ فرق واضح ہو گیا۔ یعنی غدیر تک ایک مجمع ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آئی تو عرض کر دوں، غدیر وہ جگہ ہے چونکہ آج کا زمانہ، یہ دور بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ضرورت ہے ہم سب مل کر کوشش کریں اس وقت مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے، اس لیے کہ دشمن جن چیزوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ آپسی اختلافات ہوتے ہیں۔ شیعوں میں اختلافات ہوں گے تو شیعہ دشمن فائدہ اٹھائے گا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوں گے تو مسلمان دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اختلافات سے فائدہ اٹھاتا ہے، جہاں بھی اختلافات ہوں گے اس کے مخالف کو موقع ملتا ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا، اتنا مسلم ہے۔ ایک گھر کے اندر اختلافات ہوں تو جو گھر کا دشمن ہے اسے موقع ملتا ہے پھر نقصان پہنچانے کا۔ تو اب اگر شیعت کو بچانا ہے تو شیعوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے، اگر اسلام کو بچانا ہے تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے، اور اگر ملک کو بچانا ہے تو ملک میں رہنے والوں کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی مسلم ہے کہ جتنے اختلافات بڑھتے ہیں تو پھر اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے یہاں اگر فتنے بڑھیں گے اور دشمنی بڑھیں گی، نفرتیں بڑھیں گی، یہ تو نفرت پھیلانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی نفرتیں پھیلا کر نہ انسان خود فائدہ اٹھا پاتا ہے نہ اپنے مشن کو فائدہ پہنچا پاتا ہے، دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہر سی بات ملک میں نفرتیں بڑھیں گی تو نقصان ملک کا ہوگا اور فائدہ ملک دشمن کا ہوگا۔ اسلام میں اختلافات بڑھیں گے تو نقصان اسلام کا ہوگا، فائدہ اسلام دشمنوں کا ہوگا۔ شیعوں کے درمیان اختلافات ہوں گے تو نقصان شیعت کو ہوگا، فائدہ شیعہ دشمنوں کو ہوگا۔ تو کم از کم ہمیں آپس میں ایک رہنے کی کوشش کرنا، اور اگر اسلام کا درد ہے تو کم از کم پیغمبر کی 23 سالہ پوری تبلیغی اور عملی سیرت گواہ ہے کہ اگر کہیں پر پیغمبر اکرم اپنے زمانے میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے، یا یہ کہوں کہ جہاں نبی نے پوری زندگی میں 23 سالہ ایک جگہ پر اس وقت کے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے دکھا دیا، وہ غدیر کا موقع تھا۔ اس کا مطلب پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے آخری موڑ پر تمام مسلمانوں کو غدیر میں اکٹھا کر کے اس بات کا تو پیغام دے ہی دیا کہ جس نام پر آج بھی تمام مسلمان جمع ہو سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، یعنی ذات علی ہے جو آج بھی تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی۔ لہذا اولاً اس اختلافات نہ ہوں تو بہتر، لیکن یہاں پر امام علی کی ذات غدیر تک سب اکٹھا ہیں، غدیر کے بعد اختلاف ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ غدیر کے بعد اختلاف کس بات کا تھا۔ بہرحال بعض لفظ سے بعض لوگ حساس ہوتے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے بعض نام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا غدیر میں ایک اسلام، الحمدللہ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ غدیر سے یہاں ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا عقیدہ غدیر کے اسلام کے سلسلے میں یہ ہے، اس آیت کی روشنی میں جو عرض کیا ہے
کہ اس آیت نے اعلان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو ہم اگر غدیر کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت پر عقیدہ رکھتے ہوئے یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ غدیر میں اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ جب اسلام غدیر میں مکمل ہو گیا ہے تو اب قیامت تک اس اسلام میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر غدیر میں اسلام مکمل ہو گیا ہے تو اب غدیر کے بعد نہ تو اس اسلام میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ غدیری مسلمان ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم وہی اسلام ماننے والے ہیں جو غدیر میں مکمل ہوا تھا، یعنی اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تو اگر غدیر میں اسلام مکمل ہو گیا تو ایک تعداد غدیر کے مقابلے میں دوسری جگہ پر جمع ہوئی جسے ہم لوگ ثقیفہ کہتے ہیں، یعنی ایک تعداد مسلمانوں کی تھی جو غدیر سے ثقیفہ تک گئی۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ثقیفہ تک جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر ہم غدیر پہ باقی رہیں گے تو ہمیں وہ اسلام ماننا پڑے گا جو ادھر سے منوایا جائے گا۔ دیکھیے بہرحال طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ تاریخی اعتبار سے کہ غدیر کا مطلب ہے جب اسلام مکمل ہو گیا ہے، تو آپ اگر غدیر سے اسلام کو لیں گے تو آپ کو وہی اسلام ماننا پڑے گا جو ادھر سے منوایا جائے گا۔ یعنی آپ کو چونچنا کا بھی حق نہیں ہے، آپ کو کمی زیادتی کا بھی حق نہیں ہے، آپ کو اپنے مزاج کو شامل کرنے کا بھی حق نہیں ہے، آپ کو اپنے پسند کا اظہار کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لیا، تو آپ کو وہی ماننا پڑے گا جو اللہ منوائے گا۔ یعنی غدیر کا مطلب ہے کہ اب آپ کو وہی ماننا پڑے گا جو اللہ منوائے گا۔ لہٰذا جہاں جہاں یہ مزاج تھا کہ ہمیں وہی ماننا ہے جو اللہ منوائے گا، وہ لوگ غدیر پہ باقی رہے، اور جن کے مزاج میں یہ تھا ہم اتنا مانیں گے جتنا ہماری حلق سے اترے گا، تو انہی لوگوں نے غدیر کو چھوڑا تھا۔ آج اگر ہم غدیری ہیں اور ہماری پہچان غدیری ہے تو خالی زبان سے غدیری نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آج ہمارا مزاج بھی غدیری ہو، فکر بھی غدیری ہو، اور اس بات کا عہد بھی ہو کہ ہم وہی اسلام مانیں گے جو غدیر میں مکمل ہوا تھا۔ جب وہی اسلام مانیں گے جو غدیر میں مکمل ہوا تھا، تو اب غدیری ہو کر ہم کو یہ حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہم فلاں حکم پر عمل کریں یا نہ کریں۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے گا اسی پر ہم عمل کریں گے۔ ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے جس کا ریزن ہمیں معلوم ہو جائے گا اسی پر عمل کریں گے۔ نہیں، جب ہم نے غدیر کو مان لیا ہے تو وہی ماننا پڑے گا جو ادھر سے منوایا جائے گا۔ ہمیں اب کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں کتنا آیا، بس ہمیں سمجھنے کا وہاں تک حق تھا کہ اللہ کو سمجھ لیا آپ نے، وہاں تک ہمیں اجازت ہے اپنی عقل کا استعمال کریں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ وہاں تک ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنے کا حق ہے کہ اللہ کس کو نبی بنا سکتا ہے۔ وہاں تک اپنی عقل کے استعمال کرنے کا حق ہے کہ اللہ اپنے نبی کے بعد کس کو جانشین نبی بنائے گا۔ اور جب ہم نے اپنی عقل سے اللہ اور رسول اور نبی کو مان لیا ہے، اب ہم کو حق نہیں ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ سوال کریں کہ فلاں حکم کیوں واجب ہے، فلاں حکم کیوں حرام ہے۔ نہیں، جب ہم نے اللہ اور رسول کو مان لیا، جو بھی منوایا ہے ہمیں سر جھکا کر ماننا ہے۔ یعنی ہمیں اب چونچرا کا حق نہیں ہے۔ جب چونچرا کا حق نہیں ہے تو ایک مسئلہ بہت عام ہے ختم کرتے ہوئے، اور جو بہرحال ایران میں سبب بنایا گیا، اور کل کا واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنایا گیا معمولی نہیں ہے، اور دشمن انہی چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو اس کی نگاہ میں اہم چیزیں جگہ ہوتی ہیں۔ یعنی دشمن اسی جگہ پر اٹیک کرتا ہے، معلوم ہے کہ اگر یہ ختم ہو گیا سب کچھ ہم ختم کر دیں گے۔ یعنی جو ہوشیار دشمن ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، بنیاد بناتا ہے جو اس کی نظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ختم کرتے ہوئے اگر اہل بیت کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، مثلا امام علی سے دشمنی تھی، تو امام علی سے دشمنی کا اصل راز ہی یہ تھا کہ دشمن اسلام کو اتنا پتا تھا کہ علی ہیں تو مکمل اسلام ہے۔ یعنی دشمن اسلام کو اتنا معلوم تھا کہ علی ہیں تو مکمل اسلام ہے، لہذا اپنے حساب سے علی کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہم اسلام کو بدل سکیں۔ اور یہ احسان ہے علی ابن ابی طالب کا۔ آج اگر 1400 سال کے بعد ہم اور آپ بڑی شان سے کہتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی اسلام ہے جو اللہ نے غدیر میں مکمل کیا تھا، یہ اگر علی نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو یہ مکمل اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ یعنی مولا علی کا اسلام، ورنہ دنیا نے کتنی کوششیں کی تھیں کہ اسلام کو بدل دیا جائے، کتنی کوششیں تھیں کہ جو ہماری سمجھ میں آیا ہے وہ اسلام بن جائے۔ اور ایک کام تو مخالفین نے یہ کیا کہ اسلام کا نام نہیں بدلا،
نام اسلام کا باقی رکھا، اندر سے اسلام کو بدلنا چاہا، تو کم از کم اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کبھی کبھی دشمن اپنے مشن میں کامیابی کے لیے اصل ٹائٹل کو نہیں بدلتا ہے، اندر سے چیز کو بدل دیتا ہے۔ اور جو بھولے بھالے افراد ہوتے ہیں جو خالی عنوان اور ٹائٹل کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو جب اسلام کا نام باقی رکھ کر اسلام کو اندر سے بدلا گیا ہے، تو اتنا تو ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ضرور ہونا چاہیے کہ اب ہم صرف عنوان اور ٹائٹل کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اندر وہ حقیقی چیز پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا اگر اسلام کے نام پر اسلام سے دور کیا جا سکتا ہے اور اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے، تو پھر جتنی مقدس چیزیں ہیں دشمن ان کو ذریعہ بنا کر ہمیں حق سے دور کر سکتا ہے۔ لہذا عقل مندی و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خالی عنوان کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اندر وہ چیز پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی۔ مثلا اگر یزید جو ہے اسلام کا دعویٰ کر رہا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ اسلام کا نام لے رہا لہٰذا ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے، نہیں، پہلے یہ طے ہوگا کہ جس اسلام کو دعویٰ کر رہا ہے حقیقی اسلام ہے یا نہیں ہے۔ وہی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اتنا مقدس نام لے لیا ہے، ہم کیا بولیں؟ نہیں، مقدس نام کی بات نہیں ہے، خالی نام ہی مقدس نہیں ہوتا جب تک اندر تقدس نہ پایا جا رہا ہو۔ تو یہی معاملہ جب اسلام خالی نام مقدس نہیں ہوتا ہے، نہ قرآن خالی مقدس ہوتا ہے، نہ اسلام خالی مقدس ہوتا ہے، نہ شیعت خالی مقدس ہوتی ہے، نہ شہادت ثالثہ خالی مقدس ہوتی ہے، نہ ولایت خالی مقدس ہوتی ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا ہے اندر وہ حقیقی بات پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اگر اسلام کا ٹائٹل لگا کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو یقین رکھیے ولایت کا ٹائٹل لگا کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے، شہادت ثالثہ کا ٹائٹل لگا کر بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عزاداری کا لیبل لگا کر بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہر مقدس چیزوں کے ذریعے سے۔ اب ہمارے لیے اگر تاریخ نگاہوں کے سامنے ہو تو ہمیں خالی عنوان کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اندر وہی چیز پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے بس ختم کرتے ہوئے فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ کہ وہاں مکمل اسلام ہے، یعنی جو کہہ دیا جائے وہ ماننا ہے، اور اس کے مقابلے میں لوگوں نے اسلام کو چھوڑا ہی اس لیے تھا کہ ہماری جتنا حلق سے اترے گا اتنا ہم مانیں گے، یعنی جتنا ہماری سمجھ میں آئے گا اتنا ہم تسلیم کریں گے، یا جتنا ہماری سوسائٹی تقاضا کرے گی اتنا ہم اسلام کو مانیں گے، جتنا پبلک پسند کرے گی اتنا ہم اسلام کو مانیں گے، جتنا لوگ ہم سے خوش رہیں گے وہی ہم اسلام کو مانیں گے، جہاں جہاں لوگ ہم سے راضی رہیں گے وہی اسلام کو مانیں گے۔ جہاں جہاں یہ مزاج پایا جاتا تھا ان لوگوں نے غدیر کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا کر اسلام کو لیا ہے، لیکن غدیر پہ وہی لوگ باقی رہے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں وہی اسلام ماننا ہے جو اللہ نے غدیر میں مکمل کر دیا ہے۔ اور اگر وہی اسلام ماننا ہے تو کم از کم جو لوگ اپنے کو غدیری کہتے ہیں ان کے زبانوں پر ایسے الفاظ نہ ہو کہ ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارا سماج تقاضا کرے گا، اس لیے کہ اسلام سماج کے تقاضوں کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے احکامات کا نام ہے۔ اسلام ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آج کا ماحول کیا ہے، آج کی سوسائٹی کیا ہے، آج کا دور کیسا ہے، اس لیے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ بس ختم کر دو، اسلام کی دو خصوصیتیں ہیں، ایک مکمل اسلام ہے اور قیامت تک کے لیے مکمل اسلام ہے، ہر زمانے کے لیے یہ مکمل اسلام ہے، اور ہر زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسلام ہے، اللہ کی مرضی والا اسلام ہے۔ جب ہر زمانے کے لیے اسلام ہے تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں اس اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ آج کے زمانے میں اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ لیجئے نہ تو ہم نے اسلام کو پہچانا ہے، نہ اسلام کے لانے والے کو پہچانا ہے، نہ اسلام کو بچانے والے کو پہچانا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کسی زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے۔ جب ہر زمانے کے لیے ہے تو آج ایک نمونہ جو ہمارے سامنے آیا، بس ختم کرتے ہوئے، آج ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ آج بھی معذرت سے بہت سے اپنے کو علی کا شیعہ کہنے والے اور غدیر سے وابستہ افراد بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کے زمانے میں حجاب و پردہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین رکھیے کہ اسلام ہر زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، اور حجاب و پردے کے سلسلے میں سب سے بڑی غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی، حجاب کا مطلب کسی کو گھر میں بٹھا دینا ہے، حجاب کا مطلب گھر میں بٹھا دینا نہیں ہے، حجاب کا مطلب ہے کہ سماج کو کیسے انحراف سے بچایا جائے، سماج کا مطلب یہ ہے کہ غلط فکر رکھنے والوں کو ان کے غلط مقاصد میں کیسے روکا جائے، حجاب کا مطلب ہے کہ سماج کو کیسے برائیوں سے بچایا جائے، حجاب کا مطلب ہے کیسے آپ کا سماج ترقی کر سکتا ہے، حجاب کا مطلب یہ ہے کہ کیسے لوگوں کی فکریں محفوظ رہ سکتی ہیں،
حجاب کا مطلب ہے کہ انسان کیسے اپنے فکر کو پاک رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ انسان اس وقت تک انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی فکر پاکیزہ نہ ہو جائے۔ اور حجاب و پردے کا مطلب ہماری فکر اور سماج کی فکر کیسے پاک ہوگی۔ اور اسلام خالی فرد کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اسلام مکمل سماج کی حفاظت چاہتا ہے۔ جب مکمل اسلام حفاظت چاہتا ہے سماج کی، تو اسلام نے وہی احکامات دیے ہیں جس سے انسان بھی محفوظ رہے اور اس کا سماج بھی محفوظ رہے۔ اور حجاب و پردے کا مطلب چاہے ایران جیسے ایک اسلامی ملک میں حجاب کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہوں، تو لیکن ان آوازوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ آج ایک اسلامی ملک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ نئی فتنے وہیں پھیلائے جاتے ہیں جہاں سے حقیقت سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات دنیا میں ایران ہی وہ ملک ہے جو اس وقت کسی حد تک حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ دشمنان اسلام اسی ملک کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ تو چونکہ میڈیا کا کھیل ہے، اور ہمارے سامنے چونکہ میڈیا ہی ذریعہ ہے، ہم میڈیا سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہنگامے ہو رہے ہیں اور وہاں پر انقلاب جا رہا ہے اور انقلاب کو نقصان ہے۔ یقیناً ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن مطمئن رہیے کہ الحمدللہ ابھی بھی اللہ کے لطف و کرم سے وہاں کے مومنین میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ اس اپنے ملک میں اٹھنے والے فتنوں کو آسانی سے دبا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے 40 سال میں گھٹنے نہ ٹیکے ہوں، تو یہ چند ملک کے اندر بکے ہوئے افراد کے آگے گھٹنے ٹیک دے نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، الحمدللہ وہاں پر بہرحال اتنی طاقت ہے، اور یقین رکھیے یہ امام زمانہ کی سرپرستی ہے۔ تو امام کی سرپرستی، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر میں نے جو کہا کہ دشمن اسی چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ آج حجاب کو بنیاد بنایا گیا، یعنی وہاں جو ہنگامے ہوئے حجاب کے نام سے، آزادی ہو اور ہمارا جسم آزاد ہونا چاہیے، اور یہ حجاب کے نام پہ پابندی کیوں ہے؟ یہ مخالفتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ دشمن کو معلوم ہے کہ کون سی چیز سماج کو بچاتی ہے۔ یعنی اگر ایک اسلامی سماج محفوظ رہتا ہے تو کس راستے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اہل بیت کو دنیا رکاوٹ بن رہی ہے، سمجھ رہی تھی کہ جب تک یہ ہے تب تک اسلام ہے۔ کربلا میں بھی امام حسین کو قتل اسی لیے کیا ہے، ایک وجہ یہ تھی کہ حسین رہیں گے تو اسلام زندہ رہے گا۔ یعنی یزید اپنے باپ دادا کی فکر کو اسلام اس وقت تک نہیں بنا سکتا ہے جب تک حسین موجود ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنے حساب سوچا کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے اور ہم جو چاہیں گے وہ اسلام ہو جائے گا۔ نہیں، ظاہر سی بات نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر حسین ابن علی نے قربانی دی تھی تو پھر اس کے بعد بھی اس سلسلے کو باقی رکھنے والے افراد موجود ہیں، لیکن دشمن حسین ابن علی کو اپنے غلط مقاصد میں رکاوٹ سمجھ رہا تھا، لہٰذا قتل کیا ہے۔ لیکن تاریخی ایک پس منظر قابل غور ہے، کربلا میں اس نے اگر امام حسین کو اپنے غلط مقاصد میں رکاوٹ سمجھ کے قتل کیا ہے، تو امام حسین کو شہید کر دینے کے بعد اس نے دوسرا کام کیا ہے۔ یعنی یہ قابل غور ہے کہ یزید نے کربلا میں امام حسین کو شہید کر دینے کے بعد دوسرا کام کیا ہے۔ یزید نے یہی تو کام کیا ہے کہ امام حسین کو قتل کر دینے کے بعد عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی۔ کربلا سے کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ یزید کی نظر میں جس طریقے سے حسین ابن علی اس کے غلط مقاصد میں رکاوٹ ہیں، اور حسین کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یزید نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جب تک اسلام میں واقعی حجاب و پردہ رہے گا دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ انصاف سے بتائیے، جہاں پر آج جن ملکوں میں بے حیائی کو قانون بنایا جا رہا ہو، جہاں ہم جنس بازی اور زنا جیسے بدترین گناہوں کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہو، ان قانون بنانے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ بدترین قوانین اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہن سکتے ہیں جب تک سماج میں بے حیائی عروج پر نہ پہنچ رہی ہو۔ جب تک بے پردگی اور بے حجابی نہیں ہوگی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب اب حجاب و پردے کا تعلق صرف ایک عورت کے گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہے، بلکہ حجاب و پردے کا مطلب ہے کیسے سماج محفوظ رہے گا، یہ ہمیں نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ حجاب و پردے کا مطلب ہے کہ کیسے غلط لوگوں کو ان کے غلط مقاصد میں روکا جا سکتا ہے۔ لہذا حجاب و پردہ کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ حجاب و پردے کا مطلب ہے ایک پاک و پاکیزہ نسل کیسے سامنے آئے گی۔ اور ختم کرتے ہوئے یہ بھی حجاب و پردہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج الحمدللہ ایک باپ بیٹے کے اصالہ ثواب کی مجلس ہمارے ہاں جتنا بھی حق ہے، ولایت ہے، دین ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ احسان ہے ہماری ماؤں کا بھی۔ یعنی ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ ہم تک حق پہنچا ہے، ولایت اہل بیت پہنچی۔ اور تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جب اپنے دلوں میں
ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کیجئے تو اپنے ماں کے حق میں دعا کیجئے. یعنی اللہ نے ایسی پاک و پاکیزہ آپ کو ماں عطا کی ہے جس کے صدقے میں آج آپ حق سے آشنا ہیں اور حق سے قریب ہیں. آج آپ کے پاس ولایت ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جب ہم تک ولایت پہنچنے کا ایک راستہ ماں کا وجود ہے تو ماں ہم کو ولایت سے اسی وقت تو آشنا کر پائے گی جب اس کے پاس خود ولایت ہو. یعنی ماں ہم کو ولایت تو اسی وقت دے پائے گی جب اس کے پاس خود ولایت ہوگی. لہٰذا یہ بھی بہرحال بات طولانی ہو رہی ہے، ختم کیا وقت مکمل ہو گیا کہ ہمیں بہرحال ایک جو رشتے کی بات آتی ہے، اپنے زندگی کا ساتھی بنانے کی بات آتی ہے، وہاں پر چند لمحات یا چند گھنٹوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے. اور اگر آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے تو چونکہ مرد ہیں لہذا ایک پیغام ہے کہ ہمیں اس زندگی کے ساتھی کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کیسی نسل چاہیے. اگر ہمیں نسل کی تمنا ہو تو محب اہل بیت نسل کی تمنا ہونا چاہیے، اور محب اہل بیت نسل اسی وقت سامنے آ سکتی ہے جب ماں بھی محبت اہل بیت رکھتی ہو. جب اس کے پاس ولایت ہوگی تبھی تو ہماری نسلوں کو ولایت اہل بیت سے آشنا کر سکے گی. لہٰذا یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا. دنیاوی چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو دے دے، لیکن اگر صاحب ولایت اور دیندار ہوگی تو اپنی اولاد کو بھی دیندار بنا دے گی اور صاحب ولایت بنا دے گی. اور جب ماں کے ذریعے سے ولایت آتی ہے تو ماں کے پاس ولایت ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب ماں حیا و عفت رکھتی ہوگی. اس لیے کہ ولایت جیسی پاک و پاکیزہ چیز ایک ماں کو اسی وقت ملے گی جب اس کے پاس عفت پائی جاتی ہوگی، جب پاک دامنی پائی جاتی ہوگی. اس لیے کہ ولایت ایک مقدس چیز کا نام ہے، اس کے لیے عفت و پاک دامنی کا ہونا ضروری ہے. ماں سے اولاد تک ولایت آتی ہے، اولاد کا مطلب نسلوں تک ولایت جاتی ہے، نسلوں کا مطلب ہے سماج میں ولایت پہنچتی ہے. اور جب ماں کے ذریعے سے ولایت پہنچتی ہے، ماں تک ولایت کب آئے گی؟ جب اس کے پاس عفت و پاک دامنی ہوگی. اور عفت و پاک دامنی کب بڑھتی ہے؟ جب حجاب و پردہ ہوتا ہے. یعنی حجاب و پردہ گویا ایک دلیل ہے عفت و پاک دامنی کی. اس کا مطلب ہے کہ جب حجاب و پردہ ہوگا تو عفت و پاک دامنی ہوگی. عفت و پاک دامنی ہوگی تو یہی ماں اپنی اولاد کو ولایت اہل بیت سے آشنا کر دے گی. اب ہم حجاب و پردے کی مخالفت کو غور کریں. یہاں معاملہ بظاہر صرف عورتوں کے ہمدردی کا نہیں ہے، یہاں معاملہ کسی معمولی چیز کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بھی معلوم ہے کہ نسلوں تک، سماج تک ولایت پہنچنے کا ذریعہ اگر ایک ماں کا وجود ہے، ایک عورت کا وجود ہے، اور اس عورت تک ولایت اسی وقت پہنچے گی جب عفت و پاک دامنی ہوگی، اور عفت و پاک دامنی اسی وقت ہوگی جب حجاب و پردہ ہوگا. دنیا جانتی ہے حجاب و پردہ اس عظیم چیز کا نام ہے، جتنا حجاب و پردہ سماج میں بڑھے گا اتنا ہی زیادہ ولایت بھی پروان چڑھ رہی ہوگی. لہذا اگر حجاب و پردے کے وجہ سے ولایت لہذا اسی لیے کربلا کا واقعہ ہے سب سے پہلا کام جو کیا ہے، ورنہ بظاہر امام حسین کو قتل کر دیا ہے. یہ جناب زینب کے سروں سے چادروں کا چھین لیا جانا، جناب ام کلثوم کی، اور یہ معمولی جرم نہیں تھا، معمولی مصیبت نہیں تھی. امام سجاد کے جملات گواہ ہیں کہ ہمارے لیے کربلا کے مصائب قیامت ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں یہ معمولی مصیبت نہیں ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ماؤں کے سروں سے چادریں چھینی ہیں. ہماری نگاہوں کے سامنے وہ مناظر آئے ہیں جو ایک غیرت دار انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ یہاں اپنے کو قربان کر دینا ہے لیکن اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دینا ہے. یہاں اتنی بڑی قربانیاں، یعنی حجاب و پردہ جس نے دنیا کو درس دیا ہے اس کی قربانی دے کر پیغام دیا ہے کہ آؤ ہماری نگاہوں سے دیکھو. ہماری نگاہوں میں عظمت دین، عظمت شریعت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وقت پڑ جائے اور اس پر آنچ آنے لگے تو ہم اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ہر طریقے کا امتحان بھی دے دیتے ہیں، لیکن اپنے مشن پہ آنچ نہیں آنے دیتے ہیں. یہ کربلا کی قربانیاں گواہ ہیں، اور اس کا آغاز تو امیر المومنین سے ہوا ہے. مولائے کائنات نے بھی ہر طرح کی قربانی دینا گوارا کیا ہے، لیکن دین اسلام کو مٹتے دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے. جناب سیدہ نے بھی قربانی دینا گوارا کیا ہے، لیکن اسلام کو کوئی مٹا دے یا اسلام میں کوئی تبدیلی آ جائے، اسلام کو تبدیل کر دیا جائے، یہ گوارا نہیں کیا ہے. اور کربلا میں امام حسین نے تو جب قربانیاں دی ہیں، معمولی قربانیاں نہیں، ایک دن میں ایک انسان کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں پر 72 عزیز ترین افراد کے جنازوں کو اٹھا لے. ایک باپ اور ایک اولاد کی اصالہ ثواب کی مجلس بھی ایک جانے والا بھی بہت زیادہ عمر نہیں تھی بیٹے کی. جس وقت
اولاد کا جنازہ باپ دیکھتا ہے یا اپنے کسی عزیز کا جنازہ اٹھتے ہوئے کوئی انسان دیکھتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حسین ابن علی نے جس وقت جناب علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا ہے، اور یہ وقت وہ ہے کہ جب حسین 70 جنازے اٹھا چکے ہیں۔ آپ سوچئے جو ایسے ایسے جنازوں کو کبھی عون محمد کا جنازہ لا چکے ہیں، کبھی قاسم کا پامال شدہ جنازہ اٹھا چکے ہیں، کبھی اپنے عزیز ترین بھائیوں اور عزیزوں کے جنازوں کو لا چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ منزل آ جائے کہ ایک 18 برس کے جوان کے سامنے حسین کھڑے ہوں اور اپنے بیٹے کو جنازے کو اٹھانا چاہے، ٹکڑے ٹکڑے جنازہ ہو، ایک باپ سے جنازہ نہ اٹھ سکے۔ آپ سوچئے کہ حسین ابن علی نے ہر جنازہ اٹھایا ہے، لیکن جس وقت جناب علی اکبر کے جنازے کو اٹھانے کی بات آئی، اتنا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ تھا کہ حسین سے وہ جنازہ اٹھ نہیں سکا۔ اٹھایا ہے پھر رکھ دیا ہے، پھر اٹھایا ہے پھر رکھ دیا۔ یہ بھی احترام میت تھی، احترام جنازے کا احترام تھا کہ حسین ابن علی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی ہے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے جنازے کو سہارا دو۔ ادھر جناب علی اکبر کے جنازے کو بچوں نے اٹھایا، پیچھے پیچھے آقا حسین وا علی اکبرہ وا علی اکبرہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ منظر تو حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے عصر عاشور سے پہلے آیا ہے کہ حسین نے گوارا نہ کیا کہ علی اکبر کا جنازہ بے سرزمین کربلا پہ رہے، مقتل کربلا میں رہے۔ حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے جنازے کو سہارا دو۔ لیکن سرزمین کربلا پہ ایک جنازہ ہے جو مقتل سے اٹھایا نہ جا سکا۔ فرات کے کنارے ایک جنازہ تھا، خود غازی عباس نے کہا تھا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ایک جنازہ عصر عاشور حسین مظلوم کا بھی جنازہ ہے۔ سارے جنازے سرزمین کربلا سے حسین نے خیمے تک پہنچا دیے، لیکن ایک جنازہ حسین غریب کا تھا۔ جب فضا نے آ کر کہا شہزادی میں نے سنا ہے گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا گیا ہے، زینب اولیاء مقام تڑپ گئی۔ جب آ کے در خیمہ پہ منظر دیکھا ہے، در خیمہ پر منظر یہ تھا کہ سامنے سرزمین کربلا پر حسین مظلوم کا جنازہ ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ یہ بہن تڑپ کے بس ایک حسرت برا جملہ کہتی ہے، اے بابا تم نے بھی اسلام کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ زینب بھی قربانیاں دی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا شب جمعہ ہے، تمام مرحومین حاضرین کے اعزاز مرحوم ہو گئے ہیں، جن مرحومین کے صالح ثواب کی مجلس تھی، خدایا ان سب کو جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ معبود ہم سب کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دنیا سے ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے فتنہ و فساد کا خاتمہ فرما۔ معبود دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ معبود ہمارے اختلافات کو دور فرما۔ پالنے والے دشمنان حق، دشمنان تشیع، دشمنان انسانیت کسی بھی شکل و صورت میں ہیں، خدایا اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ پالنے والے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر اپنے تمام اعزاز جو مرحوم ہو چکے ہیں، جملہ مرحومین مومنین مومنات، اور مرحوم سید مختار احسن ابن مرحوم سید منظور احسن، اور مرحوم سید ارشد احسن ابن مرحوم سید مختار احسن صاحبان کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لم یلد ولم یولد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم حسن مجتبی، السلام علیکم حسین برز کربلا، السلام علیکم یا مولانا یا ابو الفضل عباس یا ابن علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا اولاد الحسین و صحاب الحسین و انصار الحسین، جمیع شہداء برز کربلا روحی و جسم الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، ایھا المدفون بارض توسن، السلام علیکم مغشیۃ فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان الرجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسم فدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم جان عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وحشرنا معکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مختار احسن اور سید ارشد احسن رضوی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔